اچھا سر، ایک جو ہے وہ اہم ملاقات ہوئی تھی اور وہ تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے تاجروں اور کاروباری رہنماؤں کی. تاجروں اور صنعت کاروں کی جی ہاں. ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ تاجروں کے اور صنعت کاروں کے جو نمائندے ہیں وہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں. جن کو شکایات تھیں وفاقی حکومت سے، جو خاص طور پہ فیڈرل اپنا FBR کے اختیارات بڑھا دیے گئے تھے، لوگوں کی گرفتاریوں کا اس کو اختیار دے دیا گیا تھا، تو وہ اس کے بعد فریاد کرنے پہنچے ہیں. اچھا. ہمارے جو گوہر اعجاز صاحب ہیں، جی ہاں، سنا ہے انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور بڑی طویل نشست ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نوٹ لیتے رہے ہیں، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ان کے مسائل حل کریں گے. کیونکہ یہ تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا یہ ہے کہ FICS کیا ہے، FPCCI FPCCI کس نہیں SIFC. SIFC. اچھا SIFC جو ہے اس کے یہ حدود میں آتا ہے. اچھا. انہوں نے ساری چیزیں ان کی نوٹ کر لی ہیں، انہوں نے یقین دلایا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ آج وزیر اعظم سے بھی شاید ملاقات ہوئی ہے. جی ہاں. ہمارے صنعت کاروں کی اور تاجروں کی، اور پھر اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں خوش اسلوبی سے طے پانے کا. لاہور چیمبر کے جو ہیں صدر سر امید ظاہر ہو صاحب وہ بھی ملنے گئے تھے. ہم نے ٹرائی کیا ان کو، لیکن وہ موٹر وے پہ ہیں تو ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. لیکن ابوذر شاد صاحب، ہاں جی، تو ابوذر شاد صاحب تو بڑے ماشاءاللہ اس وقت دیوانے ہیں، اور ان کی جو چیخ و پکار ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ سنی جا رہی ہے دور دور تک. منسٹر کے ساتھ لڑ بھڑ رہے ہیں. حسن اقبال صاحب سے بھی ان کی ایک جھڑپ ہوئی ہے، اور پھر جہاں بیٹھتے ہیں وہ بس اپنا سما باندھ دیتے ہیں. میری آہ جو پہنچی بھر فلک، تو سن کے کہنے لگے ملک، میری تھد آفرین تیری آہ کے، اس نے عرش کو بھی ہلا دیا. بس لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی فیلڈ مارشل کو کیا ضرورت لاحق ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں صاحب، پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تو اس طرح کے معاملات کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو خود پرائم منسٹر نے بھی کہا ہو کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، مل لیجئے. کچھ بھی ہے، اب ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اور قومی ہماری جو وفاقی حکومت ہے، ان کو اپنے معاملات پر خود ہی غور کرنا چاہیے. اب سندھ حکومت میں بد انتظامی کی شکایات ہوتی ہیں، جب پنجاب حکومت میں ہوتی، پھر لوگ کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں؟ صحیح ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ خود بھی رابطے رکھیں. یہ سارے حکمران جو ہیں اپنے تاجروں سے، صنعت کاروں سے، ڈاکٹروں سے، صحافیوں سے، سب سے اپنے رابطے رکھیں، ان کی باتیں سنیں. ابھی آپ سنیے، مجھے ایک ڈاکٹر مل گئے، اس کے رومیٹولوجسٹ، اچھا، یعنی درد جو ہے گنٹھیا اور دوسرے جوڑوں کے پٹھوں کے ڈاکٹر. اب وہ کہنے لگے میں 14 سال سے میڈیکل افسر ہوں. اچھا. اسپیشلائزیشن کر لی، کوئی ترقی نہیں ہے، اور اس لیے کہ جناب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نہ ان کو یعنی آپ فزیشنز میں شمار کرتے ہیں، نہ ان کو آرتھوپیڈک سرجنز میں شمار کرتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے ہیں. اچھا. اب یہ محترمہ اس طرف بھی غور کر لیں. کبھی یہ ڈاکٹر رومیٹولوجسٹ ہیں، ان بیچاروں کا تو کوئی فریاد سنیں. یہ ڈاکٹر باہر جا رہے ہیں، ہمارا پاکستان خالی ہو جائے گا، پھر عطائیوں سے علاج کرائیں گے ہم سب. ان کا ناطقہ بند کر رکھا. ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کیسے ہیں 40-50 ہزار تنخواہ ملتی. اتنی محنت کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی پڑھائی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، والدین خرچہ کرتے ہیں اور جان لڑاتے ہیں، اور ان کو جناب سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ چپڑاسیوں جیسا. تو یہ کیسے کام چلے گا؟ پھر یہ سارے لوگ فریاد کریں گے، پھر جائیں گے فیلڈ مارشل کے پاس، وہاں روئیں گے اور چیخیں گے، پھر ان کی فریاد تو سنی جائے گی. تو کیا فائدہ؟ خود ہی سن لیں. بہرحال اب یہ بات جو ان کے مطالبات ہیں، اب امید یہ ہے کہ حکومت جلدی سے توجہ دے دے گی، اور جو کمیٹیاں قائم ہو رہی تھیں وہ جلدی سے اپنا کام کر کے رخصت ہوں گی. ٹھیک ہے.